بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھیے، عبارت پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد والسیر، وقول اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، الى قوله تعالى وبشر المؤمنين۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الحدود الطاعة۔ وبسند متصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجة ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن العيزاري ذكر ابي عمرو الشيباني قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ ای العمل افضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم ای قال ثم بر الوالدین قلت ثم ای قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولو استزدته لزادنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الرسل کہا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد فی سبیل اللہ۔ آپ کو جو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہاد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور آپ کی رسالت میں دعوت اللہ کے ساتھ ریاست بھی ہے، جبکہ پہلی امتوں میں ایسا بہت کم ہوا ہے۔ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کی نبوت جو تھی اس میں دعوت اللہ تھی، ریاست اور جہاد یا تو بالکل نہیں تھا یا جزوی طور پر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی گئی اس میں جیسے دعوت اللہ اس کا لازمی حصہ ہے، تو ریاست بھی اس کا لازمی حصہ ہے، سلطنت بھی، اور ریاست اور سلطنت کے لیے جہاد یہ لازم ملزوم ہے، کیونکہ جہاد یہ ریاست کی وزارت دفاع ہے۔ کسی ملک میں کوئی ملک ایسا ہو سکتا ہے اس میں وزارت دفاع نہ ہو، تو جہاد ریاست سے الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی اس امت کو جو خیر امت کا خیر الامم کہا گیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یہ تینوں دعوتیں تو پہلی امتوں میں بھی تھیں، تو پھر اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جو امر بالمعروف تھا وہ مجازن تھا، اور ایمان باللہ کی جو دعوت تھی وہ کامل نہیں تھی۔ ایمان باللہ کی دعوت مکمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، اور مستقلاً اس میں جہاد اور ریاست کو لازم قرار دیا گیا۔ تو امر بالمعروف پہلی امتوں میں کیسے ہوتا تھا؟ وہ امر بالمعروف جو تھا وہ ایک دعوت کے مترادف تھا کہ آپ نے دعوت دی، آپ نے اپیل کر دی، ترغیب دے دی، کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے نوح علیہ السلام نے کتنی مدت تک دعوت دی، 950 سال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو دعوت ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، آپشن نہیں آپ کے پاس کہ آپ اس کو رد کرتے۔ تو یہ اصل حقیقی معنی میں امر بالمعروف ہے کہ اس امر بالمعروف، اس دعوت کی پشت پر ریاست اور جہاد فی سبیل اللہ کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اسلامی احکام کو، حدود کو نافذ کرنے کے لیے ریاست کی قوت موجود ہے، اور ریاست کی حفاظت کے لیے جہاد کی قوت موجود ہے، اور دعوت دینے کے لیے بھی جہاد کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ نے کتاب التفسیر میں پڑھا ہوگا، صحیح بخاری میں، تاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، کہ تم ان کو ان کے گلے میں توق ڈال کے، زنجیریں ڈال کے ان کو کھینچ کر لے کر آتے اور ان کو اسلام میں داخل کرتے۔ اس لیے پوری دعوت، مکمل دعوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے دونوں حصے ہیں، دعوت اللہ اس میں بھی جہاد ہے اور ریاست میں بھی جہاد ہے، تو جہاد دونوں جگہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کو ریاست کا مترادف قرار دیا ہے۔ جہاد کا معنی مسلمانوں کا اجتماعی نظم، جہاد کا کیا معنی؟
تو مسلمانوں کی جو اجتماعی نظم ہوتا ہے ریاست، اس کو انہوں نے جہاد قرار دیا۔ اسی طریقے سے جو خیر الادیان اس دین کو کہا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کئی اس کی وجوہ ہیں، اس میں سب سے بڑی نمایاں اور امتیازی وجہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پہلی امتوں میں دعوت تھی، لیکن اس دعوت میں جو پیغام تھا اس کو نظام کے طور پر قائم کرنے کے لیے حکم یا تو نہیں تھا یا جزوی طور پر تھا۔ اقامت دین کا حکم پہلے جزوی طور پر تھا، زیادہ تر دعوت رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین میں اقامت دین باقاعدہ نبوت کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ نے کتب عقائد میں پڑھا ہوگا کہ امامت، نصب امام یہ فرض ہے مسلمانوں کے لیے، اجتماعی نظم قائم کرنا، ریاست قائم کرنا۔ اسی لیے تو آپ نے ہجرت کی، مکہ مکرمہ سے جو ہجرت ہوئی وہ ریاست قائم کرنے کے لیے اور ریاست کی حفاظت کے لیے اور ریاست کے پیغام کو اور دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے جہاد کو فرض قرار دیا۔ اور جہاد 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، دعوت، جزیہ اور قتال۔ پہلے آپ دعوت دیں گے، اگر اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ ان سے کہیں گے کہ آپ جزیہ دے کر، جسے مسلمانوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، تو ان لوگوں پر یہ ہوگا اور ان کی حفاظت ہوگی۔ اور اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر قتال ہے۔ تو دعوت، جزیہ اور قتال تینوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو یہ جو ترتیب ہے کہ پہلے آپ دعوت دیں گے، پھر جزیہ اور پھر قتال، تو قرآن مجید میں تو اس کا برعکس ہے، پہلے قتال ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم، کہ پہلے آپ قتال کریں گے پھر اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترتیب پہ لانے کے لیے دعوت، پہلے دعوت اور پھر جزیہ اور پھر قتال، اس ترتیب پہ لانے کے لیے پہلے آپ کو ڈنڈا دکھانا پڑے گا، ورنہ کوئی نہیں مانے گا۔ جو زمینی حقائق اور عملی ترتیب ہے تو ایک دفعہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دعوت کو رد نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ جہاد میں جائیں گے کہ تو اس دعوت کی پشت پہ تلوار، قوت اور طاقت موجود۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دین میں جہاد کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درجات بلند ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کی بنیاد بھی زیادہ تر جہاد میں قربانی ہے۔ اس نے جہاد میں زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت ممتاز باب ہے۔ آپ نے 8.5 سال میں 83 جنگیں لڑی ہیں، 8.5 سال میں 27 غزوات میں خود آپ شریک ہوئے اور 56 آپ نے لشکر بھیجے، تو 56 جمع 27 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اگر اس کو آپ 8.5 پہ تقسیم کریں، 8.5 سالوں پہ تقسیم کریں تو ہر سال 9 جنگوں سے زیادہ، تقریباً 10 جنگیں ہر سال میں ہوتی ہیں۔ اس لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے اور بہت سارے آپ کے مبارک نام ہیں، وہاں مبارک ناموں میں ایک نبی الملاحم بھی ہے، جنگوں والے نبی۔ تو آپ کی سیرت میں جنگیں اور جہاد اتنا نمایاں ہے کہ آپ کا نام جہاں اور بہت سارے نام ہیں اس میں نبی الملاحم بھی ہے، الضحوک القتال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں قتال بھی ہے، بہت زیادہ قتال کرنے والا۔ اور سورہ محمد کا نام تو سورہ قتال بھی ہے، پتہ ہے نا آپ لوگوں؟ سورہ محمد جو ہے نا 26ویں پارے میں، اس کا ایک نام سورہ قتال بھی۔ اور جہاد قیامت تک رہے گا، یہ وہ حکم ہے جو ناقابل تنسیخ ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم قیامت تک جاری رہے گا، لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل۔ بڑے سے بڑا ظالم اگر وہ حکمران ہو تو بھی اس کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کرنا ہوگا۔ آپ یہ عذر نہیں کر سکتے چونکہ ہمارا حکمران ظالم ہے لہذا ہم ان کی عمارت میں جہاد نہیں کریں گے۔ جہاد پھر بھی کرنا، جاہدوا مع کل امیر برً کان فاجرا، کہ امیر نیک ہو یا برا ہو، جیسا بھی ہو اس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں گے۔ تو یہ معنی ہے لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، نیک سے نیک بادشاہ آ جائے، بہت جامع الرشید کا فارغ اور پوزیشن لینے والا، اور وہ آ کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ سے جہاد نہیں ہوگا،
اس کا کوئی بھی جہاد کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ مسالت کر سکتے ہیں، اس میں بھی مدت مقرر کر کے۔ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر مسالت ہو تو الاطلاق مسالت جائز بھی ہے یا نہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ 10 سال تک مدت مقرر کرنی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں 10 سال کی مدت مقرر کی۔ تو یہ ایسا حکم ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو سب چیزیں، پورا ایک دین ہے، لیکن آپ کی سیرت میں یہ جہاد اتنا غالب ہے کہ جب اس کا عنوان قائم کرتے ہیں محدثین تو کہیں کتاب الجہاد سے تعبیر کرتے ہیں، کہیں کتاب الجہاد والسیر اور کہیں کتاب السیر۔ سیر کا لفظ بول کر مراد اس سے جہاد لینا، اس کا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی کا اتنا بڑا حصہ ہے اس کا کہ گویا آپ کی سیرت اور جہاد دونوں مترادف ہیں۔ تو اتنی اہم چیز، اس کے بارے میں آج یہ پتہ چلانا مشکل ہو رہا ہے کہ جہاد کا معنی کیا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے یہ ہمارے دین کا اتنا بڑا امتیازی حکم، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افضل الاعمال بعد الایمان علی الاطلاق، ایمان کے بعد علی الاطلاق سب سے افضل اعمال کون سا ہے؟ جہاد۔ آپ نے دیکھا کہ غزوہ احزاب میں 4 نمازیں آپ کی قضا ہوئی، لیکن جہاد قضا نہیں ہوا۔ جب جہاد فرض عین ہوتا ہے اور اس وقت میں اگر ایسی کوئی صورت ہو جائے کہ دوسرے جو فرائض ہیں وہ بیچ میں اگر وہ رکاوٹ بن رہے ہوں تو وہاں آپ کو نفیر عام میں جہاد کی فرضیت کو آپ کو ترجیح دینی ہوگی۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے حکم کے بارے میں اس میں شک ہونا کہ جہاد کا معنی کیا ہے، اور جہاد کے اتنے معنی لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ اصل جہاد کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل جہاد کس کے معنی ہے۔ ہر چیز کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی علماء کے ذمے ہے کہ تحریف نہ ہونے دیں، شریعت کے جو احکام ہیں، جو اصطلاحات ہیں، اس میں تحریف نہ ہونے دیں۔ تو کوئی بھی جب لفظ ہوتا ہے تو اس کے 4 اس کے استعمالات ہوتے ہیں۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے اس کا، ایک شرعی معنی ہوتا ہے، ایک عرفی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ تو جہاد کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، عرفی معنی کیا ہے، اصطلاحی، اس میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جہاد کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنا پورا زور صرف کر دینا، پوری قوت اور پوری مشقت، طاقت لگا دینا اس کام کے بارے میں جو آپ کے سامنے ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی قوت، کیونکہ جہد سے بھی مشتق ہو سکتا ہے اور جہد سے بھی۔ جہد سے مشتق ہو تو اس کا معنی طاقت کے ہے، جہد سے مشتق ہو تو اس کا معنی مشقت کے ہے۔ تو یہ مبالغے کا باب ہے۔ جاہد یجاہد، جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً و جیہاداً، یہ اس کا باب ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ پوری جہد اور جہد مکمل طور پہ صرف کر دینا۔ وہ آپ کے سامنے نفس ہے، کوئی بھی چیز ہے، صحیح غلط لغوی معنی میں تو یہ نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ، آپ کو شرک کرنے کے لیے ماں باپ اپنا پورا زور لگا دیں تو بھی بات نہیں ماننی۔ تو لغوی معنی میں یہ نہیں ہے کہ کسی اچھے کام میں آپ زور لگا دیں۔ استفراغ ما فی الوسع، یہ معنی ہے اس کے لغوی معنی، کہ جو کچھ تمہاری طاقت میں ہے پورا میگزین خالی کر دو، پورا، کہ کچھ میں بچے نہیں۔ جتنی طاقت آپ کے پاس ہے وہ پوری طاقت لگا دیں۔ جتنی کسی کام کے لیے مشقت ممکن ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری مشقت کا تحمل کریں۔ تو یہ معنی جہاد کا ہوگا۔ اور قرآن مجید میں 41 جگہ جہاد کا ذکر آیا ہے، جس میں 5 مرتبہ لغوی معنی میں لیا گیا ہے، اور یہ 5 آیات وہ ہیں جو مکی آیات ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو وہاں جو جہاد کا ذکر آیا ہے وہ لغوی معنی میں ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ بہت سارے لوگ جب جہاد پہ تقریر کرتے ہیں تو یہ آیت پڑھتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، حالانکہ مکی آیت ہے اور اس سے مراد یہ والا جہاد نہیں ہے، اس سے لغوی معنی مراد ہے۔ وجاہدہم بھی جہاداً کبیرہ، جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں، یہ بھی مکی آیت ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، چوتھی آیت یہ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، تو یہ 5 آیات ہیں۔ باقی جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں جہاد کا معنی اصطلاحی معنی ہے۔ جب بھی کسی چیز میں اس قسم کی بحث ہوتی ہے تو اصول فقہ میں جو
ابحاث ہیں، جو اقسام ہیں، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ان کو ضرور دیکھ لیا کریں، وہاں سے بہت مدد ملتی ہے۔ اور اس کا شرعی معنی کیا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت آپ نے کی اور مدینہ طیبہ میں جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، یہ دین کی دعوت کو ریاست کی سطح پہ آگے پہنچانے کی، ریاست کا مطلب قصداً لگا رہا ہوں تاکہ آگے جو بحث آ رہی تو اپنی پوری قوت صرف کر دینا، قتال فی سبیل اللہ کے لیے اپنی پوری قوت صرف، پورا زور لگا دینا، اس کے شرعی معنی ہے، یعنی قتال اس کا معنی ہے۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جو جہاد سے متعلق احادیث ہیں اس میں زیادہ تر حرب کا لفظ استعمال ہوا ہے، قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، غزو کا لفظ استعمال ہوا ہے، من لم یغزو ولم یحدث بھی نفسا۔ تو جہاں حرب کا لفظ ہے، غزو کے لفظ ہے، قتال کے لفظ ہے، وہاں تو کوئی دوسرے معنی ہو ہی نہیں سکتے، لیکن وہاں بھی یہ تبلیغی جماعت والے بھی تو بہت ساری حدیثیں جو حرب سے متعلق ہیں، غزو سے متعلق ہیں، قتال سے متعلق ہیں، وہاں لگا دیتے ہیں۔ بہت سارے خانقاہوں کے حضرات بھی، بہت سارے مدارس کے، تو اس جرم میں میرے خیال میں بہت سارے لوگ شریک ہیں۔ تو مدارس تعلیم کی الگ فضیلت ہے اور ذکر اللہ کی، اصلاح نفس کی الگ اس کی فضیلت ہے، اور قتال فی سبیل اللہ کی الگ فضیلت ہے، تو اس کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاد شریعت کے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ چاروں مذہب، فقہ حنفی کو دیکھ لیں، بدائع صنائع کو دیکھ لیں، شامیہ دیکھ لیں، پھر آپ فقہ مالکی دیکھ لیں، فقہ حنبلی دیکھ لیں، فقہ شافعی، سب میں اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جہاد کا معنی قتال ہے، جہاد کا معنی قتال۔ تو شرعی معنی بھی ہو گیا، اور ایک عرفی معنی کہ عرف عام میں جہاد کو کیا کہتے ہیں، اس کو عرفی معنی کہتے ہیں، عرف عام میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں، عہد خلافت میں، اسلام کی جو ابتدائی، اس میں جو عرف عام تھا وہاں جہاد کا معنی قتال ہی کہتے۔ جب جہاد کی آواز لگتی تھی تو لوگ کدھر دوڑتے تھے؟ قتال کے لیے، ہتھیار اٹھاتے تھے، اس کے فضائل لگتے تھے، ساری چیزیں۔ تو عرف عام صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرف عام کیا تھا؟ قتال کا۔ تو عرف عام میں بھی عرفی معنی بھی اس کا قتال فی سبیل اللہ ہے، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ کسی خاص عرف میں اس عرف والے اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تفسیر، حدیث، فقہ اور سیرہ، چار چیزیں ہماری بنیادی ہیں ہمارے دین میں۔ تو اہل تفسیر کو لے لیں اور علماء حدیث کو لے لیں، علماء سیرت کو لے لیں، علماء فقہ کو لے لیں، یہ چاروں اس پہ اتفاق ہے کہ جہاد کا معنی قتال فی سبیل اللہ ہے، اور یہ سب کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی الگ سے کوئی انکشاف ہو رہا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جہاد کا شرعی معنی بھی قتال ہے، اور عرفی معنی بھی قتال ہے، اور اصطلاحی معنی بھی قتال ہے۔ باقی اگر آپ حکومتوں میں جیسے تنخواہیں ملتی ہیں نا، تو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ تنخواہ کس محکمے کی ہے اور یہ تنخواہ کس محکمے کی، تو وہاں کسی کو شبہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی چل رہا، ہر آدمی کہتا ہے نہیں مجھے بھی یہ تنخواہ دیں کیونکہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر چیز کے الگ الگ اس کی چیزیں رکھی ہیں۔ تو جہاد کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم جہاد نہیں کر سکتے کم از کم معنی میں تو تعریف نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو موضوع ہے جہاد کا، جو کتاب الجہاد ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس پہ جو بڑے بڑے ابحاث ہیں جہاد سے متعلق، جو اشکالات ہیں یا سوالات ہیں، اس پہ بات چیت ہو کہ جہاد کی شروط کیا ہیں، جہاد کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، جہاد کے مکروہات۔ اگر نماز کے مکروہات ہو سکتے ہیں، روزے کے مکروہات اور مفسدات ہو سکتے ہیں، نماز کے مفسدات ہو سکتے ہیں، اور وضو کے اور طہارت کے نواقض ہو سکتے ہیں، تو جہاد کا بھی تو مکروہات ہو سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے جہاد کی جو اخلاقیات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ اتنی تفصیل سے بیان فرمائیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں جہاد سے متعلق 400 سے زیادہ آیات، 400، اور اتنی گہرائی میں جا کر لوگوں کے شکوک و شبہات کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس سبق میں اس کی کوشش ہوگی کہ بین الاقوامی سطح پہ آج اور قومی سطح پہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں،
اس میں جہاد کے حوالے سے بات کریں گے۔ مختلف تنظیمیں، عسکری تنظیمیں، جہادی تنظیمیں، اور پھر مختلف ملکوں میں جو شورش چل رہی ہے، عراق ہے، شام ہے، لیبیا ہے، پاکستان ہے اور دوسری جگہوں میں، ان کا کیا حکم ہے، اور اسلامی ریاست کس کو کہتے ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام کس کو کہتے ہیں، اور جہاد جب فرض ہے تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور قتال کی کتنی قسمیں ہیں، اس سب پہ انشاءاللہ بات چیت ہو۔ پھر جہاد جب فرض ہے تو اس کی تطبیق کیسے ہوگی، اس دور میں جہاد کی تطبیق کیسے ہوگی، اور جب خلافت نہیں ہے، امارت ہے، ریاست تو ہے لیکن ریاست بٹی ہوئی ہے، تو اگر ایک ہی خلیفہ ہو تمام مسلمانوں کا پھر تو بہت آسان ہے اس کی تطبیق، لیکن ہم 57 ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ان سرحدات کا اعتبار ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کس ملک کے اپنے آپ کو آپ ماتحت شمار کریں گے؟ جو ابواب السمع والطاعہ ہے، امام کی اطاعت کرو، تو کون سے امام مراد ہے؟ کیا ان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ مراد ہیں یا نہیں ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے شرعاً، جبکہ وہ ظالم ہیں، فاجر ہیں؟ اسی طریقے سے قتال کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک قتال وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس زمانے میں 30 قسم کی جنگیں ہوتی تھیں، قبائلی بھی تھی، شخصی بھی تھی، کبھی آگے ذکر آ جائے گا، لیکن ہمارے فقہاء نے 12 ابواب اس کے مستقل قائم کیے ہیں، 12 قسم کی جنگوں کا ذکر ہمارے فقہاء نے کیا ہے۔ جہاد کی تفصیل کے علاوہ ایک قتال اہل الردہ، مرتد لوگوں سے قتال کرنا، قتال اہل البغی، باغی لوگوں سے قتال کرنا، قتال الحرابہ، قتال المحاربین وقطاع الطریق، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کو شخصی طور پہ ان کی حرمت اور تقدس ہے، جان مال عزت کے دفاع کرنا، یہاں بھی قتال کا ذکر فقہاء نے تفصیل سے ذکر کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی میرا مال چھینے تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو نہ دو، اگر مجھ سے لڑے تو فرمایا کہ لڑو، اگر میں مارا گیا تو فرمایا تم شہید ہوگے، اور اگر وہ مارا گیا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جان مال اور عزت کے دفاع کرنا، یہ بھی فقہاء نے اس کے احکام ذکر کیے ہیں۔ ایسی حرمات عامہ، یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس، میں اس کا تعارف کراؤں گا، یہ کتاب کتنی اہم ہے جہاد کے احکام سے متعلق۔ شخصی چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن اسلامی معاشرے میں کوئی غلط چیزیں، حرام چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس وقت میں آپ کہاں تک آپ کو اجازت ہے قانون ہاتھ میں لینے کی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ایسی اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے قتال کرنا، یہ بھی فقہاء نے اس کو لکھا ہے۔ دشمن کے اوپر شب خون مارنا مال کے لیے، جس دشمن سے آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کے ملک پہ یا ان کے کسی قافلے پہ حملہ کرنا، بشرطے کہ وہ اس عہد سے باہر ہو، اور ان کے مال کو لینا یہ جائز ہے نہیں ہے، اس کو جہاد کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا، اس کے اندر سے غنیمت ملے گی نہیں ملے گی۔ ایک اور قتال کا ذکر کیا ہے، القتال لتوحید البلاد الاسلامیہ، جو 57 ملک ہیں تو ایک امام اور ایک خلیفہ ہونا چاہیے، ان سب سے لڑنا چاہیے، تاکہ ایک امام اور ایک خلیفہ۔ یہ بھی ایک مستقل بحث، اس پر بھی میں بات کروں گا، کیونکہ میرا افغانستان میں بہت وقت گزرا ہے نا، تو وہاں عرب حضرات کے ذہن میں یہ بہت زیادہ تھا، وہاں بڑی بحث ہوتی تھی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ ہم نے سالہ سال بحث کی ہے افغانستان میں، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو 12 قسمیں تقریباً بنتی ہیں، اس پر بات چیت ہوگی۔ اور یہ جو میں نے کہا 30 قسمیں ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اس کے بعد سے الغزو الفکری جو شروع ہوا، جو میدان جنگ میں جو چیزیں ہوتی تھیں، جب دیکھا انہوں نے کہ میدان جنگ سے باہر بھی میدان جنگ بنایا جا سکتا ہے، تو الغزو الفکری میں جو بڑے بڑے ابواب ہیں، 10 ابواب بتائیں گے کہ یہ بھی میدان جنگ ہے، تو اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی کہ اس کو آپ جہاد کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو 5th جنریشن وار کی بات ہوتی ہے، سننا ہے نا 5th جنریشن وار، تو یہ 5th کی معنی 5ویں جنگ کی 5ویں نسل، یہ لفظی معنی ہے اس کا۔ تو پہلی نسل کیا ہے، دوسری کیا ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اتنا لفظ مشہور ہے کہ 5th جنریشن وار ہو رہا ہے، کسی سے پوچھیں پہلی کیا ہے، دوسری کیا ہے، اور پھر ہمارے دین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب اس پر آپ تحقیق کریں گے اور اس کتاب کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے فقہاء نے ہر چیز کو بیان کیا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فقہ میں موجود نہ ہو۔
لیکن جب وہاں تک پہنچنے کی باری آتی ہے، کتاب الجہاد، کتاب السیر، تو ہمارے ہاں شعبان شروع ہو جاتا ہے اور ہم حدیث کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دن میں 20 صفحے پڑھتے ہیں، 40 صفحے پڑھتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو بین الاقوامی معاہدے ہیں اس پر بھی بات ہو. اقوام متحدہ کی کیا حیثیت ہے اور جو مختلف ملکوں کے آپس میں معاہدے ہوتے ہیں، سفارتکاری ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور پھر معاہدے کے بعد پھر اگر کوئی معاہدہ شکنی کرتا ہے، عہد کو توڑتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے، اور کیا ایک فرد کسی دوسرے کو ویزا دے سکتا ہے نہیں دے. لیکن حدیث شریف میں تو آتا ہے، حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو ادنا ہے وہ اعلیٰ پر امن دے سکتا ہے. اس قسم کی ابحاث بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تطبیق کے حوالے سے جہاد کی تطبیق اور جہاد کا مصداق اور مجاہد کا مصداق کیا ہے، اس پہ میں بات کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو حوالوں کے ساتھ بات کروں، سوشل میڈیا نہیں، کتابوں کے حوالے پورے دوں کہ ہمارے دین میں ریاست اور جہاد کے آپس میں کیا تعلق ہے. کیا جہاد ریاست کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ شخصی طور پر تو ٹھیک ہے. تو اس پر بھی کافی تفصیلی بحث ہوگی. گوریلا جنگ پر بھی کافی بحث ہوگی کہ گوریلا جنگ اس کی کیا حیثیت ہے. کیا اپنے طور پہ کوئی تنظیم، کچھ لوگ مل کے وہ کوئی تنظیم، جہادی تنظیم بنا لیں اور جس پہ چاہیں حملہ کر دیں، جس ملک کو چاہیں چھیڑ دیں، اور اسی میں وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی ایگریمنٹ کے ساتھ، کسی معاہدے کے ساتھ، چاہے وہ نیشنلٹی کا معاہدہ ہو، چاہے وہ ویزے کا معاہدہ ہو یا اور کوئی بھی معاہدہ ہو، تو اس کے کیا احکام ہیں. اور اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس ایک آدمی پر اس کا سزا ہوگی، ایک پوری کی پوری بستی جلا دیں گے، جو یہاں ہو رہا ہے یہاں. اس طریقے سے قادیانیوں پر بھی بات چیت ہوگی، گستاخی پر بھی بات ہوگی کہ گستاخی کا جو قانون ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور ہمارا قانون کیا ہے اور اس کی تنفیذ کیسے ہونی چاہیے. اور جہاد چونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کا اتنا بڑا باب ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ریاست کا متبادل قرار دیا ہے. ریاست اور جہاد مترادف ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ پاکستان میں اسلامائزیشن کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.